السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب تعالی جل شانہ کے وعدوں پر یقین اور اطمینان، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی طرف۔ حضرت کعب بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اہل ہیرا کے وفد کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اسلام پیش کیا، ہم مسلمان ہو گئے اور ہیرا واپس آ گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر آ گئی، جس سے میرے ساتھی تو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اگر وہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے اور انبیاء علیہ السلام کا بھی تو انتقال ہو چکا ہے۔ میں اسلام پر پکا رہا۔ پھر میں مدینہ کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں میرا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوا۔ ہم اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کر اس سے کہا، جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ اس راہب کی گفتگو سے میرے ایمان کی بصیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ سنایا اور میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ وہاں سے واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مقوقس کے پاس بھیجا اور جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر مقوقس کے پاس پہنچا۔ مجھے جنگ یرموک کی اس وقت تک خبر نہیں تھی۔ مقوقس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا اور انہیں شکست دے دی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ رب تعالی جل شانہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو تمام دینوں پر غالب کریں گے اور اللہ تعالی جل شانہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس پر اس نے کہا، اللہ کی قسم، عربوں نے رومیوں کو ایسے قتل کیا ہے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، اور تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا۔ مرتدین کے ساتھ جنگ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ رب تعالی جل شانہ اپنے وعدے کو پورا فرما دیں اور اپنے عہد کو ہمارے لیے پورا فرما دیں۔ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ تعالی جل شانہ کی زمین پر رب تعالی جل شانہ کا خلیفہ اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تعالی نے حق کو مضبوط فرمایا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 55، جس کا ترجمہ ہے، اے امت مسلمہ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالی جل شانہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاد اور نفر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا
کہ جو مہاجرین اللہ کے راستے کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے وہ آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں۔ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، سورہ توبہ آیت نمبر 33، جس کا ترجمہ ہے تاکہ اس کو تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کا وارث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اور جہاد کے لیے ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 105 ترجمہ ہے، اور ہم سب آسمانی کتابوں میں لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور 3 سال سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ تم خود بھی اس میں سے کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو۔ غزے کی تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اب تمہارے سامنے ان کا بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے واقع ہی اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسے حضرات کو چنا تھا جو اسی کے مستحق تھے، کہ ایسا ایمان جیسے پہاڑ ہوتا ہے، مجال ہے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی سرک جائے بالکل ایسے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے ہر مقام پر، ہر موقع پر اور ہر جگہ انہیں کامیاب فرمایا۔ رب تعالیٰ جل شانہ کا یہ وعدہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات پر کامل یقین کر لے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری کو اختیار کر لے، رب تعالیٰ جل شانہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو، رب تعالیٰ جل شانہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اگر دنیا میں رہے گا تو دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ اور رب تعالیٰ جل شانہ کا خلیفہ بن کے زمین پر رہے گا۔ اسی لیے آج موقع ہے کہ ہم اپنے دین کی فکر کر لیں۔ جو مسلمان اپنا سبق بھول چکے ہیں ان کو یاد دہانی کروا لیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اس کام کو کر لیں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اب اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں پہنچائیں اور ان کو دین پر کھڑا کرنے کی محنت میں لگ جائیں۔ ہماری محنت اور کوشش سے کوئی ایک بھی ہدایت پر آ گیا تو انشاءاللہ اس کی نجات کے ساتھ ساتھ ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہوگا۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے دین کی آبیاری کے لیے ہماری محنت اور کوشش کو قبول فرما لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔